میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، چنانچہ درود شریف پڑھنا نبی رحمت کی شفاعت کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس دن آپ کے شہزادے حضرت سیدنا علی بن فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو خود بھی ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، وفات پائی تو آپ مسکرانے لگے۔ لوگوں نے عرض کی یہ کون سا خوشی کا موقع ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی رضا پر راضی ہو کر مسکرا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی رضا ہی کے سبب میرے بیٹے کو قضا آئی ہے، رب عز و جل کی پسند اپنی پسند۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی جو آپ نے حکایت سنی، اس حکایت میں مصیبت پر صبر کرنے والے اور مصیبت کے وقت ایک انتہائی انوکھا انداز اختیار کرنے والے بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مبارک انداز بیان کرنے کی میں نے کوشش کی، اور ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اول تو ہم یہ ذہن بنائیں کہ اس دنیا میں آ کر ہی ہم پھنس گئے ہیں، اور یہ یہاں دنیا میں رہنا، یہ ہمارا جینا، یہ سب جو ہے نا وہ اس میں بہت ساری پریشانیاں شامل ہیں۔ اب پریشانیوں اور مصیبتوں کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں۔ ذہنی ٹینشن بھی ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، یا آتی ہے تو اتنی زیادہ آتی ہے تو پھر آدمی بیزار و تنگ ہو جاتا ہے۔ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، مرگی کی بیماری کتنی خطرناک بیماری ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتا ہے، تو ٹھیک ٹھاک ٹینشن اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ بعد میں نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، حافظہ بعضوں کا چلا جاتا ہے، اچھا خاصا گلا ہوتا تھا گلا بند ہو جاتا ہے، نزلہ بڑھ جاتا ہے تو سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اولاد میں تکلیف آتی ہے، بیٹی میں تکلیف آتی ہے، بیٹے میں تکلیف آتی ہے، بیوی زبان دراز ہوتی ہے تو بعضوں کا شوہر بڑا ظالم مل جاتا ہے، بہو بدسلوکی والا انداز اختیار کرتی ہے تو کبھی ساس ظالمانہ روش اختیار کر لیتی ہے، نندوں سے مصیبت تو نندوں کو کبھی بھاوے سے مصیبت ہوتی ہے، بھابھی سے مصیبت ہوتی ہے، پڑوسی بعض اوقات مصیبتیں پیدا کرتے ہیں، پریشانیاں، تو کبھی قرضے کی پریشانیاں، روزگار کی کمی کی پریشانی ہوتی ہے، اور بھتے پرچیاں چوری ڈاکہ
لوٹ مار، آمدنی کم، اخراجات زیادہ، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں، دھمکیاں، دہشت، خوف۔ اگر ہم پریشانیوں مصیبتوں کی لسٹ تیار کریں تو یہ کوئی چھوٹی لسٹ نہیں ہے، بہت بڑی لسٹ ہے۔ حتیٰ کہ کار والا پریشان ہے کہ کار بند ہو جاتی ہے، کار خراب ہو جاتی ہے، روڈ پہ بند ہو گئے، فیملی ساتھ ہے، پنچر ہو گیا، کبھی زندگی میں صاحب نے پنچر تبدیل نہیں کیا تھا، ڈرائیور نے بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی، اب پنچر تبدیل کرنا، نٹ کھولنا نہیں آتا اس کو، اب وہ روڈ پہ کھڑا ہوا پریشان ہے، کیا کرے کیا کرے۔ خریداری کے لیے گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ کچھ دیر پہلے کوئی پرس لے گیا، موبائل پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی، پتہ چلا موبائل کو نکال کے لے گیا۔ اب سوچتے رہیے، مصیبتیں اور پریشانیوں کی ایک طویل لسٹ ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو ہمارے عموماً دنیاوی مال و اسباب اور جسم اور جان پر مصیبتیں آتی ہیں، پھر جو روحانی مصیبتیں ہیں، گناہوں کی مصیبتیں ہیں، اور طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ جو کچھ مصیبتیں ہیں، اس میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ اس پر ہمیں صبر کرنے کے متعلق ترغیب دلائی گئی۔ ظاہر اب مجھے مصیبت آگے میں یہاں بیٹھ کر چیخوں گا، چلاؤں گا تو میری مصیبت چیخنے چلانے سے دور نہیں ہو جائے گی، بلکہ بعد ہوگا چیخنے چلانے سے مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں الٹا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پریشانی تھی، زور سے چیخا تو پتہ چلا گلا ختم ہو گیا، اور زور سے چیخا اور ٹینشن لے لیا، پتہ چلا کہ وہ جناب وہ دماغ کی شریان ہی پھٹ گئی اور برین ہیمریج ہو گیا۔ تو سوائے مصیبت پر صبر کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ صبر کے معنی ہے رکنا، کیا رکنا، اور شریعت میں صبر یہ ہے کہ مصیبت میں اپنے کو گھبراہٹ سے روکنا اور راضی برضا رہنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہ میرات المناجی کے حوالے سے نقل ہے۔ پھر حدیث پاک پر غور کریں، جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 300 درجات لکھے گا، ہر ایک درجے کے مابین یعنی درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ پھر جو ہم پر مصیبت آتی ہیں، جن کا میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی، طرح طرح کی مصیبتوں کی شکلیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں کے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ تو سوائے اس کے کہ ہم صبر کریں، ہمارے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر ان حدیثوں پر نظر رکھیں کہ چاہے وہ بیماریاں ہوں یا جیسی ہی مصیبت ہم پر آئے، وہ ابدی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ ایک تو صبر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مصیبت و پریشانی آئی ہیں، ان سے متعلق جو روایتیں ہیں، ان روایتوں کو پیش نظر رکھیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو میں نے حکایت بیان کی، تو انہوں نے اللہ کی رضا پر نظر رکھی تھی۔ ان کا انداز کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی رضا پر نظر رکھی تھی کہ مجھے جو مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت تو میرے رب کی طرف سے، جو مصیبت آتی ہے یہ مصیبت میرے رب کی طرف سے ہے، تو وہ خوش راضی تھے۔ یعنی اس کو میں اس طرح سمجھاؤں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور حاضرین بھی ہیں، تھوڑی سی آپ کو اس میں توجہ میں چاہوں گا۔ اہم مدنی پھول بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہماری سمجھ میں آ جائے۔ محققین لکھتے ہیں، یعنی جو شخص حصول نعمت کے وقت نعمت میں مشغول رہتا ہے، نہ کہ منعم کی طرف، یعنی نعمت دینے والے کی طرف متوجہ رہنے کے بجائے اور نعمت دینے والے کی طرف لو لگانے کے بجائے
وہ نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ نزول مصیبت کے وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، نہ کہ مصیبت نازل کرنے کی طرف۔ بات سمجھنے کے لیے ہے۔ اور ایسا شخص مستقل طور پر خوف میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ حصول نعمت کے وقت بھی اس کو نعمت کے زوال کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور جو شخص حصول نعمت کے وقت اس نعمت کی سے لذت حاصل کرنے کے بجائے نعمت دینے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اس کی رضا کا طلبگار رہتا ہے، تو وہ مصیبت نازل ہونے کے وقت بھی مصیبت سے گھبراتا نہیں، بلکہ جس کی بارگاہ سے مصیبت و پریشانی آئی ہوئی ہوتی ہے وہ اس بارگاہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے، اس کی رضا کا طالب رہتا ہے۔ سو نعمت کے حصول ہو یا مصیبت کا نزول، اس کا مطلوب واحد ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے یہ بات، اللہ کرے۔ واقعی مجھے تو بہت لطف آیا یہ بات پڑھنے کے بعد، اور اس میں بڑا سبق ہے اگر ہم غور کریں تو۔ منصب بھی، شہرت بھی، عزت بھی، دولت بھی، محبت بھی، اولاد بھی، بہت کچھ ہیں جن کو ہم واقعیتاً ایک نعمت کے طور پر لیتے ہیں، اور ایک سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ ہم تو سر سے پاؤں تک نعمت ہی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کی نعمتوں کی نعمت ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمیں نصیب ہوا اس کے محبوب کا۔ نعمت ملنے پر اس کو چاہیے کہ وہ شکر گزاری کرے۔ کیا کرے؟ شکر گزاری کرے، اور جس کی بارگاہ سے نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں مشغول رہے۔ اب جب اس کی توجہ نعمتوں میں کھو جانے پر نہیں ہے، جہاں سے نعمتیں آ رہی ہیں اس کی بارگاہ کی طرف توجہ کرتا ہے، وہ سمجھ رہے آپ، بارگاہ کی توجہ کرتا ہے۔ تو جب اس پر مصیبت آتی ہے نا، تو وہ مصیبت میں کھو جانے کے بجائے جس کی بارگاہ سے مصیبتیں، پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں، وہ اسی کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ میرے رب کی بارگاہ سے آئی ہے تو جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے پاواں۔ یہ وہ منزل ہوتی ہے۔ آپ پر کیسی مصیبت آئی ہوگی، چلیں ماں نے انتقال کیا ہوگا، باپ کا انتقال ہوا ہوگا، جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا ہوگا، یا کوئی بہت خطرناک بیماری ڈکلیئر ہو گئی ہوگی اللہ نہ کرے، یا کوئی زبردست قرضہ نے آ لیا ہوگا، کوئی پرچی آ گئی ہوگی، کوئی دھمکی آ گئی ہوگی، کوئی پریشانی آ گئی ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے، جس پہلے روز جو آئی تھی، پہلی جس گھڑی آئی تھی اس میں اور اب کی گھڑیوں میں فرق ہے یا نہیں؟ آہستہ آہستہ تو قرار آ ہی جاتا ہے، ایک نظام ہے زندگی کا، ورنہ تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا، ایک ہی طرف متوجہ رہے گا۔ تو جب نعمتوں کے وقت اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کے ذکر میں، اپنے رب کی بارگاہ سے نعمت ہے اس کے شکر میں مشغول رہے گا، تو جب مصیبت آئے گی نا، تو مصیبت کے وقت بھی اس پر ایسا کرم ہوگا کہ وہ مصیبت پر پریشان ہونے کے بجائے اللہ نے چاہا تو وہ اس کی بارگاہ کی طرف ہی متوجہ رہے گا۔ وہی قادر مطلق ہے۔ تو یہ مدنی پھول بہت اہم ہے، اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہمیں یاد رہے، اور ہم نعمتوں کے وقت ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اسی طرح مصیبت کے وقت بھی ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں۔ ہمارا انداز مصیبت کے وقت بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ کیا ہونا چاہیے؟ میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر دوسرا یہ کہ بندے پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اللہ کے حضور گر گرا کر توبہ کرتا ہے، بڑی مطلب کہ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سب کو اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہوگا۔ جاب نہیں مل رہی ہوتی تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، جو مل جاتی ہے تو انداز تبدیل ہو جاتا ہے، رشتہ نہیں مل رہا تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب رشتہ مل جاتا ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو پھر جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ یہ ایک عجیب سا انداز ہم لوگوں کا، اور یہ وہ انداز ہے
اس انداز کے بارے میں سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر ایک پورا ایک مضمون ہے. میں وہ کنز الایمان و خزائن العرفان کی مدد سے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. آپ کو بڑی اس کے اندر حیرت ہوگی کہ یار واقعی کیا کیفیت ہے. اگرچہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت مومن و کافر دونوں کے احوال کو عام ہے، کیونکہ اکثر مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے. اب وہ کیا بیان ہے؟ یعنی اور جب ترجمہ اس کا کنز الایمان کا یہ ہے، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے. گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا. یوں ہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام. اب خزائن العرفان میں بڑا پیارا مضمون دیا ہے ہمیں صدر الفاضل نے. لکھتے ہیں مقصد یہ ہے کہ انسان بلا کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے، بلا کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے، اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا. جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے. جب اللہ تکلیف دور کر دے شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی حالت سابقہ کی طرف لوٹ جاتا ہے. جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اس کا شکر بجا لانے کے بجائے اپنی پچھلی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ حال غافل کا ہے. کس کا؟ غافل کا. مومن عاقل جو عقل رکھنے والا مسلمان ہے، مومن عاقل کا حال اس کے خلاف ہے. وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. راحت اور آسائش میں شکر کرتا ہے. تکلیف اور راحت کے جملہ احوال میں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری و دعا کرتا ہے. اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے، ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے، اور وہ یہ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، قضائے الہی پر دل سے راضی رہتے ہیں اور جمیع احوال پر شکر کرتے ہیں. ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا زہد کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ زہد یہ ہے کہ ہو تو شکر کرے اور نہ ہو تو صبر کرے. واہ! وہاں ایک بلخ کا نوجوان بیٹھا تھا. اس نے کہا حضور یہ زہد تو ہمارے بلخ کے کتوں کا ہے، یہ زہد تو ہمارے بلخ کے کتوں کا ہے، یہ انداز تو ہمارے بلخ کے کتوں کا ہے کہ نہیں ہوتا تو صبر کرتے، ہوتا ہے تو شکر کرتے ہیں. تو فرمایا پھر تیرے نزدیک زہد کیا ہے؟ فرمایا کہ نہ ہو تو اللہ کی رضا پر راضی رہے اور ہو تو تقسیم کر دے. مطلب یہ مختلف احوال کی باتیں ہوتی ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مصیبت کے وقت جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ کرم کرتے ہیں، اللہ کرم کرتے ہیں، اللہ اب نہیں کروں گا. اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے یہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. یعنی کہ جس وقت مصیبت آتی ہے اس وقت ایک بندے کا انداز یہ ہونا چاہیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، کسی غلطی کی وجہ سے ہے، اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. یعنی تم پر جو مصیبت پہنچتی وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر ایک مقام پر ہے کہ تجھ کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھ کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری نفس کی شامات اعمال کی وجہ سے ہے. جادو کر دیا، نظر لگا دی، کھانے میں ڈال دیا. ارے خدا کے بندو اپنے اعمال پر تو غور کرو. بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں جس پر بندے کو مہلت مل رہی ہوتی ہے مگر پھر ایک کھینچتا ہے رب کرے، پتہ ایک رسی کھینچی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے. کیا ہے؟
حلیم ہے، حلم والا ہے، اسی وقت گرفت نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے کہ بندہ مان جائے گا، بندہ مان جائے گا۔ اب جب مہلت ملتی ہے تو ہم پھیلتے ہیں، ہم گناہوں پر ڈٹ جاتے ہیں، ہم خطاؤں پر ڈٹ جاتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ پر گناہ، یہاں حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں سے عزت کا چلا جانا اور لوگوں کے دلوں میں عزت کا ذلت میں تبدیل ہو جانا، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اور اس مصیبت کا ایک سبب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص چپ کر گناہ کرتا ہے، جو شخص چپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نکال دیتا ہے اور وہ عزت کرنے کے بجائے اس شخص سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کو عزت مل رہی ہے اور عزت کے ساتھ ساتھ اچانک اس کی عزت نفرت میں اور ذلت میں تبدیل ہو جائے، اب وہ اس نے سازش کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس سے وہ کر دیا، جناب یوں ہو گیا، میرے خلاف یوں پلاننگ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے خلاف ہونے والے ہر کام کو جانتا ہے، تیری تائید میں ہونے والے ہر کام کو جانتا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ارے تو رب کو راضی تو کر، تو چپ کر گناہ کر رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہ کوئی دیکھے گا تو میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے۔ عزت و ذلت اس رب کریم کے دست قدرت کے اندر ہے۔ تو اس رب سے حیا کرنے کے بجائے، اس رب کا خوف کرنے کے بجائے تو مخلوق سے ڈرتا رہا اور رب سے نہ ڈرتا رہا اور رب کی بارگاہ میں تو بے باکی کرتا رہا کہ کہیں تو لوگوں کے بیچ میں کرے گا تو ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے، اور جانتا نہیں تھا کہ عزت و ذلت یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ چل رہا ہوتا ہے، خوب حرام روزیاں کما رہا ہوتا ہے، اچانک ٹھا کر کے گرتا ہے، سارا کاروبار، سارے بنگلے، سارا فیکٹریاں، سب کچھ ملیا میت ہو جاتی ہیں، زمین دوس ہو جاتا ہے، سب کچھ قرضوں میں ڈوب جاتا ہے، اولاد بیمار ہو جاتی ہے، خود بیمار ہو جاتا ہے، خود پریشان ہو جاتا ہے، روزی روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں، بچوں کی خوراک کے لالے پڑ جاتے ہیں، بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ۔ اب کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ کسی نے کچھ کر دیا، ذرا معلومات تو کرو یار، میرے کو نظر تو نہیں ہے، ذرا دیکھنا، استخارہ کرنا یار، کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا۔ اب اگلے کی ہمت نہیں ہو رہی، بولا بھائی داڑھی تو رکھ، نماز تو ایک ٹائم کی پڑھتا نہیں ہے، بولتا کسی نے کرا تو نہیں دیا ہے، کاروبار پورا سود میں کھڑا کر دیا، بولتا ہے کسی نے کرا تو نہیں دیا ہے، کاروبار چلانے کے لیے بلا اجازت شرعی رشوتوں کا لین دین کرتا ہے، بڑھتا کسی نے کرا تو نہیں دیا ہے، اپنے ارد گرد سیکرٹریاں پی اے کے نام پر لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں بے پردہ عورتوں کے ساتھ، تو ملتا جلتا ہے، بولتا ہے کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا ہے، گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کو ستا کر نکلتا ہے، بولتا ہے کسی نے کرا تو نہیں دیا ہے، اولاد کی تو نے تربیت نہیں کی اسلام کے مطابق، بولتا ہے کسی نے کرا تو نہیں دیا ہے، بیوی کی تربیت نہیں کی شریعت کے مطابق، تو بولتا ہے کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا ہے، چگلیاں تو کرتا ہے، حسد تو کرتا ہے، چاپلوسی تو کرتا ہے، جھوٹ تو بولتا ہے، ملاوٹ تو کرتا ہے، دنیا بھر کے الٹے سیدھے دھندے تو کرتا ہے، اللہ کی دین دہاڑے نافرمانیاں تو کرتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے تو تیری کار کے اندر سے شیشے بند ہوتے ہیں پھر بھی میوزک کی آواز آتی ہے، وہ گانے تو اتنی بے باکی کے ساتھ تو سنتا ہے، سنیما گھر جا کر فلمیں ڈرامے تو دیکھتا ہے، ٹی وی کے سامنے بے حیائی کے مناظر تو دیکھتا ہے، تفریح گاؤں میں اپنی بچیوں کو اور اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر تو گھومتا ہے، موٹر سائیکل کے پیچھے اپنی بیوی کو بے پردہ تو بٹھاتا ہے، اپنی بچیوں کو شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت تو نہیں کرتا۔ ارے بتا بھائی تو نے خود کیسے کیسے اعمال کیے، ارے کیسی کیسی مصیبت ہے تو نے خود اپنے پلے باندھی ہے، پھر پوچھتا ہے مولانا ذرا دیکھ رہا ہے کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے۔ ارے جو کچھ تو نے اپنے لیے کیا ہے، جو کچھ تو نے اپنے لیے کیا ہے اس پر غور نہیں کرتا، بلکہ یہ غور کرنے کے لیے بولتا ہے ذرا دیکھو میرے کو کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے۔ ارے تو خود اپنے اندر دیکھ، تو نے خود تیرا اپنا بیڑا گر کیا ہے، تو نے خود اپنے ہاتھوں اپنی مصیبتوں کو دعوت دی ہے، اپنی پریشانیوں کو دعوت دی ہے، پھر کہے گا کہ جناب یہ تو میں پہلے سے کرتا ہوں۔ ارے تجھے مہلت مل رہی تھی، تجھے مہلت مل رہی تھی، مان جا مان جا، مگر تو نہ مانا، تو نہ مانا۔ یاد رکھو اللہ کی نافرمانی پر جو تمہیں ڈھیل مل رہی ہے یہ ڈھیلی ہے،
جو تم پر یہ کھینچا نہیں جا رہا نا، یہ ڈھیلی ہے، اور جب یہ کھینچی جاتی ہے نا بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر عمل میں آتی ہے، بندہ کسی سطح کا قابل نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کچھ اور بو نکلے کچھ اور، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ کیا بویا؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کی ناظرین، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی، اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں۔ سر دیوار پر دے دے مارو، بولو مولانا کو دم کر دو، میرے کو سر میں درد نہ ہو۔ پانی میں غوطے پہ غوطے لگاؤ، بولو کو تعویذ ایسا پہنا دو کہ میں غوطہ لگاؤ اور میرے ہاتھ پیر سر کچھ گیلا نہ ہو۔ اپنے ہاتھوں کیے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب تمہیں راحت تھی تم نے خوب اڑایا، آج جب ہاتھ کھینچ گیا تو کیا تم نے حدیث نہیں سنی تھی کہ غریبی میں بھی اعتدال ہے اور امیری میں بھی اعتدال ہے، دونوں صورتوں میں میانہ روی اختیار کرو، مگر نہ کیا، نتیجہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، مدنی چینل کے تمام ناظرین کو مشورہ دے رہا ہوں، یہاں موجود ہر ایک اسلامی بھائی کو میں مشورہ دے رہا ہوں، آپ پر جو مصیبت آئی نا، خواہ وہ مصیبت عبادت کے عنوان میں آئی ہو، یعنی آپ تہجد پڑھتی تھی یا تہجد گزارتے، اچھا تہجد چلی گئی، نہیں پڑھ پا رہے، جماعت سے نماز کا عادی تھا اسلامی بھائی، نہیں پڑھ پا رہا، قرآن کی تلاوت کی توفیق تھی نہیں مل رہی، درود پاک کی کثرت تھی نہیں مل رہی، دیدار مصطفیٰ ہو رہا تھا نہیں ہو رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبادت میں اگر کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے یا اور کوئی جملہ مصیبتیں سامنے آتی ہیں، میرا ناقص مشورہ ہے، ناقص مشورہ ہے، خدا را اس وقت اس گھڑی اپنی اس کیفیات و گھڑیوں کو یاد کریں جو اس سے پہلے گزری، اس سے کون سی غیبت ہو گئی ہے، گناہوں کو یاد کرنا شروع کریں اور پھر سارے گناہوں کی توبہ کرنا شروع کریں، ایک ایک کر کے ہر گناہ سے توبہ کرتے جائیے، اور توبہ کی شرائط یاد رکھیے گا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور گناہ پر ندامت ہو، کیا ہو؟ گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ تو اب ایک ایک گناہ کو یاد کرتا رہے اور توبہ کرتا چلا جائے، سارے گناہوں سے توبہ کرے، سارے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کو راضی کرے، ہو سکے تو اس رب عز و جل کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے، ہو سکے تو روئے، تنہائی میں روئے، اور اللہ کے حضور عرض کرے یا اللہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، مگر تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں خطا کر کے بھی جاؤں تو کہاں جاؤں، میں گناہ کر کے بھی جاؤں تو کہاں جاؤں، بولا مصیبتوں نے گھیرا ہے مجھے، آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا، میں کہاں جاؤں مولا، کس کے در پہ جاؤں، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ یوں اپنے رب کو راضی کرے، اپنے قصور مانے، اپنی غلطیاں مانے، اور ان غلطیوں کو اور اپنے ان معاملات کو دور کرے، ریموو کرے، ختم کرے، اس کو نکالے، اس کو باہر کرے، اس کیفیت سے باہر آئے، سوچے کس مسلمان کا میں نے دل دکھا دیا، نہ جانے اس کے دل سے ایسی کیا ہائے نکل گئی، میرا سب کچھ جاتا رہا، نہ جانے میری ماں کو میں نے کیا ایسا جملہ کہہ دیا، میرا سب کچھ جاتا رہا، میں نے اپنی بیوی پر ظلم کیا تھا، نہ جانے اس کے دل سے کیا نکل گیا، میرا سب کچھ جاتا رہا،
میرے اپنے اس ملازم کو بلا اجازت شرعی ذلیل کر دیا، بیچارے کے منہ سے کیا نکل گیا کہ میرا سب کچھ جاتا رہا، اور سود تو کھا کر میں نے خود ہی اعلان جنگ کیا تھا رب کی بارگاہ میں، اب رہے گا کیا؟ سب کچھ جاتا رہا، ظلم و تشدد کیے، نتیجہ سب کچھ جاتا رہا، میری اولاد چلی گئی، میری اولاد کو ایسا مرض لگ گیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا اب کوئی علاج نہیں ہے اس کا، میری بیوی گر گئی، فریکچر ہو گیا، میں بیوی کی خدمت کروں، نوکری کروں، کاروبار کروں، بچوں کو دیکھوں، کھاؤ پیو، کیا کرو؟ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر نے میری بیماری بھی ڈکلیئر کر دی۔ اس پر اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اپنے رب عز و جل کے حضور گر گرا کر دعا کرے، گر گرا کر معافی مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ رحم کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ مصیبت کے وقت دعا کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو پسند فرماتا ہے کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کیا انداز ہونا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، بکواس نہیں کرنی چاہیے، بک بک نہیں کرنی چاہیے، کفر نہیں بکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہوتا کون اعتراض کرنے والا ہے؟ تو ہے کون؟ گندا قطرہ، ناپاک قطرہ، تیرا انجام مردار، تو رب پر اعتراض کرتا ہے، تیری بدبختی آ گئی ہے، جس نے تجھے پیدا کیا تو اس پر اعتراض کرتا ہے، اپنی اعمال کو نہیں دیکھتا، اپنے کرتوتوں کو نہیں دیکھتا، اپنی حرکتوں کو نہیں دیکھتا۔ تیرے رب نے تجھے بے شمار ان گنت نعمتوں سے اب بھی نوازا ہے، تو یہ نہیں دیکھتا تجھ پر آنے والی ایک مصیبت پہ تو رب پر اعتراض کرتا ہے۔ ایک نوجوان سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا، تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ کیا ہوا؟ بولا سر میں درد ہے۔ کہا تف ہے تجھ پر، تف ہے تجھ پر، اللہ نے ایک مصیبت دی ساری دنیا کو دکھاتا ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، کبھی اس کا شکر ادا کیا ہے؟ ایک مصیبت پر کیسا واویلا کرتے ہیں، ایک مصیبت پر کبھی شکر ادا کرنے کی بھی کوشش کی ہے؟ تو دعا کرے، کیا کرے؟ دعا کرے، استغفار کرے، توبہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کے فضل سے سوال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں روئے زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا پوری کر دیتا ہے، یا اس دعا کی مقدار کے برابر اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، بشرطیہ کہ وہ اللہ سے کسی گناہ کا سوال نہ کرے یا قطع رحم کا سوال نہ کرے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ بہت زیادہ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح بہت ہی پیارا ایک مدنی پھول نے پڑھا کہ جب کوئی مصیبت آ پڑے نا تو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے، اس کے مضامین کا مطالعہ کرے، غور کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والے سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے جس شخص کو میری یاد اور مجھ سے سوال کرنے کو قرآن نے مشغول رکھا تو میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ آپ پر اگر کوئی واقعی مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ درد ہے، اولاد کی وجہ سے،
کسی قسم کی مصیبت بھی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، روزگاری ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے نا آدمی کو، گھبراہٹ چڑھتی ہے، سب میں جب مصیبت آتی ہے تو ٹھیک ٹھاک گھبراہٹ چڑھتی ہے، بدن کے کسی حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے، ویکنس محسوس کرتا ہے، بھوک نہیں لگتی ہے۔ گھبراہٹ کی، مصیبت کے وقت پریشانی کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ اس میں میرا مشورہ ہے سب تمام اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، آپ قرآن شریف کھول لیں، قرآن شریف کھول لیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتوں سے نوازا تھا، خوب نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ کبھی رب کو یاد ہی نہیں کرتا تھا۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ تیرا یہ بندہ، تو نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اس نے کبھی تجھے یاد ہی نہیں کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اصل میں نے اس کو مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، اس لیے مجھے یاد نہیں کرتا۔ مشیت الہی، حکم الہی سے اس کی گردن کی طرف کی ایک رگ بند کر دی گئی، فنکشن ہوتا رگے رگے بند کر دی گئی۔ جیسے ہی اس کا فنکشن بند ہوا نا، رگ کا کام بند ہوا، فوراً یا اللہ، کیا وہ کرتا ہے؟ یا اللہ، غیب سے آواز، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے، میں تو تیرا رب ہوں، تیری شیرک سے زیادہ قریب ہوں، تو اب تک کہاں تھا؟ تو جب بندے پر مصیبت آتی ہے نا، تو حقیقت یہ ہے کہ مصیبت بہت ساری پریشانیوں کو دور بھی کر جاتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، خواہ وہ تھکاوٹ ہو، غم ہو، قرض یا بیماری ہو، حتیٰ کہ کوئی فکر ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو مصیبت کے وقت گھبرانا، پریشان ہونا، اس کے بجائے اگر بندہ رب کی رضا پر راضی رہے کہ اگر یہ دنیا کی آنے والی بعض مصیبتیں، بعض پریشانیاں اگر میرے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، مگر وہ عبادت کے ذریعے جو اس مقام کو نہیں پا سکتا تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمانا ہے۔ تو آدمی یہ بھی گمان کرے، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آزمائش آئی تھی، ذرا اس کو یاد کیجئے۔ سب کچھ تو چلا گیا تھا، گھر، اولاد، کھیتی باڑی، سب تو چلا گیا، جسم میں طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہو گئے تھے، عزیز رشتہ دار سب تو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصیبت پر جو مختلف میں نے انداز بیان کیے، صبر ایک انداز ہے، دعا ایک انداز ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا، توبہ استغفار کرنا ایک انداز ہے، پھر دعا کرنا ایک انداز ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ایک انداز ہے، پھر اللہ کی رضا پر راضی رہنا ایک انداز ہے، پھر یہ تصور کرنا کہ اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ مصیبتیں میرے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ یہ سب پھر جو نیک لوگوں پر مصیبتیں آئیں، یعنی یہ ایک تصور کہ آپ پر مصیبت آئی، آپ تو نمازی ہیں، آپ تو نیک ہیں، آپ تو سنتوں کے پیکر ہیں، آپ تو 12 ماہ کے مسافر ہیں، آپ تو ہر ہفتے اجتماع میں جاتے ہیں، آپ تو درس بھی دیتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں، آپ تو امامے والے ہیں، آپ تو مدنی برقعے والی ہیں، آپ تو ذکر و اذکار والے ہیں، آپ تو تہجد گزار ہیں، آپ کی تو ایک نماز نہیں چھٹتی، آپ تو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، آپ تو برائی سے منع کرنے والے ہیں، آپ تو داڑھی والے ہیں، آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ نے تو کبھی رشوت نہیں لی، آپ نے تو کبھی سود بھی نہیں لیا، آپ تو ملاوٹ بھی نہیں کرتے ہیں، آپ تو بہت نیک پرہیزگار اور متقی اور زبردست زاہد اور عابد اور عبادت گزار بندوں میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ آپ پر مصیبت آئی ہے تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ نیک لوگوں پر مصیبت نہیں آتی؟ ان پر مصیبت نہیں آتی، کس نے کہہ دیا آپ کو؟ آج تک ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، آزمائشوں کا سفر، قربانیوں کا سفر، ان میں آپ کو کون لوگ نظر آتے ہیں؟ کیا امام حسین نیک نہیں تھے تو پھر نیک کون تھا؟ امام حسن کو زہر دیا گیا، اگر یہ نیک نہیں تھے تو نیک کون تھا؟ خود ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا،
طائف کے میدان میں پتھر کس نے کھائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے، گلے میں پھندا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، کوڑا میرے آقا کے بدن اتھر پر پھینکا جاتا تھا۔ غزوہ بدر میں آزمائشیں کس پر آئیں؟ غزوہ احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ صحابہ کرام کا جب شہادت ہو جاتی، انتقال ہو جاتا، اتنا کفن بھی نہ تھا کہ پورے بدن کو ڈھانپ لے، پاؤں چھپاتے تھے تو منہ کھل جاتا تھا، منہ چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جایا کرتے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ مصیبتیں پریشانیاں کن کے لیے تھی؟ امام بخاری پر پریشانی آئی، امام احمد بن حنبل پر پریشانی آئی، امام مالک پر پریشانی آئی، امام اعظم پر پریشانی آئی رحمہم اللہ تعالیٰ۔ کیا یہ سب اللہ کے نیک بندے نہیں تھے؟ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے ایام کیسے گزارے، کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتوں سے انہوں نے اپنے زندگی کے دن گزارے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کے گھرانے کا حال پوچھے تو پتہ چلے کہ پریشانی کیا ہوتی ہے۔ اب وہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نیک بندوں پر مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں نہیں آتی؟ ان کی اولادوں میں کوئی تکلیف نہیں آتی، ان کے مال و اسباب میں کوئی تکلیف نہیں آتی، کس نے کہہ دیا؟ اللہ کے نیک بندوں پر جو مصیبتیں، پریشانی آتی ہیں، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ ہم صبر کریں، ہم صبر کریں، صبر کریں، دعا کریں۔ حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فرمان سنیے، جب مسلمان کا بچہ مرتا ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، جب مسلمان کا بچہ مرتا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ عرض کرتے ہاں۔ فرماتے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہاں۔ فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے تیرا شکر ادا کیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ فرماتا ہے رب کریم میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا اور اس کا نام حمد کا مکان رکھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو ایک رات بیمار رہا، صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اللہ ہمیں صبر و شکر والا بنائے بس۔ حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے کوئی جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی ضرور دکھائیے۔ فرمایا یہ حبشی عورت جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے جس کی وجہ سے میرا ستر یعنی پردہ کھل جاتا ہے، لہذا اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے۔ ارشاد ہوا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں وہ تمہیں عافیت عطا فرما دے۔ تو اس نے عرض کی میں صبر کروں گی۔ پھر عرض کی میرا پردہ کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو آپ دیکھیے صبر کرنے والیاں تھیں، صبر کرنے والیاں تھیں۔ چلے اس سے میں مرگی کے متعلق کچھ عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی علی جا میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو غوث اعظم کو حکم ہے بغداد سے نکل جا، چنانچہ وہ اسی وقت اچھی ہو گئی۔ مرگی بھاگ گئی۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت فرماتے ہیں مرگی بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں، بچوں کی ایک بیماری جس سے اعضاء میں جھٹکے لگتے ہیں۔ اگر بچوں کو ہو، ورنہ سرع مرگی تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر 25 برس کے اندر اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے، اور اگر 25 برس کے بعد یا 25 برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ امر آخر یعنی اور بات ہے۔ یہ یعنی مرگی فی الحقیقت ایک شریر جن یعنی شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔ اب اس کا علاج
بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے اس سے اکثر یہ یعنی مرگی کا مرض ہو جاتا ہے. اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ تعالی عمر بھر مرگی سے محفوظی رہے گی. ملفوظات اعلی حضرت صفحہ نمبر 417 مطبوعہ مخطوط المدینہ. اللہ تعالی ہم سب کو مصیبت کے وقت ہر وہ انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس رب کی رضا ہے, وہ رب راضی ہو جائے. بس 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 بس. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان وہ حرکتیں کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. اب جیسے ماحول ہوگا, مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے, اجتماع میں آتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف مصیبت پر صبر نصیب ہوگا بلکہ جو لوگ مصیبت کے وقت کفر بک کر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, کفر بکتے ہیں, طرح طرح کے کفر بکتے ہیں, اور اس کا بیان کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو امیل سنتی کتاب ہے اس کے اندر اس کا بیان موجود ہے. حتیٰ کہ 28 کلمات کفر جو رسالہ ہے مختصر سا, اس میں بھی اس کا کسی حد تک بیان موجود ہے کہ مصیبت کے بعد پریشانیاں جو آتی ہیں, موت ہو گئی, کاروبار چلا گیا, اور طرح طرح کی جو تکلیفیں آتی ہیں, ایسے موقع پر انسان جس طرح کے الٹے سیدھے کلمات منہ سے نکالتا ہے جسے اللہ کی ناراضگی اور ایمان کی بربادی کا وہ مطلب کہ سبب بنتے ہیں, تو ان چیزوں سے بچے گا جب یہ مدنی ماحول سے وابستہ رہے گا, عاشقان رسول کی صحبت میں رہے گا. اس کا مائنڈ پوزیٹیو بننا بہت ضروری ہے. نگیٹیو مائنڈ ہوگا, جاہلوں کی صحبت میں رہے گا, جاہلوں کے ساتھ رہے گا جو طرح طرح کی بالخصوص عورتوں میں جو بکواسیں ہوتی رہتی ہیں, او سیڑھی سے چڑھتی ہیں موت میت کے وقت, سیڑھی سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور گھر کے اندر کوہرام مچا دیتی ہیں, تو وہ نوحہ کرتی ہیں. اب میں یہ جو چیختی چلاتی ہو جو اس طرح کی نوحہ کرتی ہیں, اس کے متعلق بھی سنتی چلی جائیے کہ حدیث پاک میں ہے جو منہ پر تماچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے, اور ایسے موقع پر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے بہترین طریقہ اللہ ہمیں توفیق دے, چپ ہو جائے. زبردست جھٹکا آیا ہے, چپ ہو جائے, چپ ہو جائے, بس چپ ہو جائے. بولے گا تو بعض اوقات غلط بولے گا اور ٹھیک ٹھاک وہاں رونگ نمبر لگنے کا اندیشہ رہتا ہے, اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے. کوئی آ کر اگر غم خواری کرتا ہے, کرنی چاہیے, مصیبت زدہ سے غم خواری کرنی چاہیے, پریشان حال سے غم خواری کرنی چاہیے. اس کا غم ہلکا ہوتا ہے, اس کو کچھ راحت نصیب ہوتی ہے, اور غم خواری کرنے والا زندگی بھر یاد رہتا ہے. چاہے آپ میسیج کے ذریعے کریں, کال کے ذریعے کریں, ملاقات کر کے کریں, گھر جا کر کریں, مکتوب کے ذریعے کسی بھی طور پر غم خواری کریں. اس کو یہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کو میری اس پریشانی کا اور میرے غم کا اس کو احساس ہے, اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. یاد ہے کہ خوشی میں مبارک دینے والا آدمی بھول جاتا ہے, لیکن غم کے وقت تعزیت اور غم خواری کرنے والا زندگی پر یاد رہتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور بڑی بڑی دشمنیاں جو ہے نا وہ ایسے موقع پر نکل جایا کرتی ہیں کہ آدمی غم اور مصیبت کے وقت جا کر کچھ غم خواری کرتا ہے نا, بہت کچھ فرق پڑتا ہے. بیماری میں, پریشانی میں, تکلیف میں پوچھ لیا کریں, تعزیت کریں. اسی طرح آپ کی آنکھیں بھی کمزور ہو گئی, آپ کا پاؤں کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا, پھر آپ کا ہاتھ بھی صحیح کام نہیں کر رہا ہے, پھر منہ میں بھی درد شروع ہو چکا ہے, گلا بھی بیٹھنا شروع ہو چکا ہے, اب ساری مصیبتیں آنے لگی ہیں. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گانے باجے دیکھ کر, فلمیں ڈرامے دیکھ کر ٹائم پاس کرو گے؟ میرے کو نظر لگے. ارے بھائی اپنی نظروں کا علاج کرو یار, کیوں کسی کی نظروں کے پیچھے بھاگتے ہو یار؟ اپنی نظر کا علاج کرو, اپنے اعمال کا کوئی حل نکالو. کیا اتنی مصیبتیں, اتنی پریشانیاں, کیا رب کے حضور اب بھی معافی نہیں مانگو گے؟ اتنی سمجھ نہیں پڑتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں, غلطی کر رہا ہوں, اتنی سمجھ نہیں پڑتی یار. ایسی بے وقوفی کیسی ہے؟ یہ کون سی نادانی ہے یار؟ یہ کون سی ضد ہے آپ کو بھائی؟
یہ کون سی ضد ہے؟ گردے پھیپڑے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، دل کے مرض تم نے لے لیے، شوگر تم نے پال لی ہے، ٹینشن تم نے پال لیا ہے، طرح طرح کے اور امراض تم نے پال لیے، پھر بھی گناہ کا راستہ نہیں چھوڑتے ہو۔ یہ تمہیں کیسی ضد ہے یار؟ تم کس چوٹ کا انتظار کر رہے ہو؟ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، رجوع کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ گناہوں سے بڑی کیا مصیبت ہے؟ اس سے بڑھ کر مصیبت تو کفر کی ہے، مگر اللہ کا کروڑوں کرم ہے ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جب تک جئیں لمحے بھر بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ایمان میں کمی نہ ہو، کمزوری نہ ہو، ایمان ہمارا ترقی کرتا ہی چلا جائے۔ آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔